حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت جو خیبر میں تھا، نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کے کی کھجوروں کو وقف فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا، اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں، باغ تمہارا ہے تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور کہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ ہمارا مذہب ہے، آپ کیوں اس کے اندر تو آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی، آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزئیات کو کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق رہنے کا حق ہے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل انداز کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا۔ الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی، مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا، اس کے اوپر قبول نہیں۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی ابھرتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، اس کا نام اس مردم شماری میں ہے اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں سب نے مل کر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا۔ بہت سے لوگ ہندوستان میں بمباری ہو رہی تھی، بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام ہے۔ 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ بابا کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ 71 نہیں 51 بنے، نہیں 51 کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو آسان۔ یہ تو علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو فیصلہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی، اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ بھائی جمعیت علماء کا یہ کام ہے، اس سے پہلے
ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں رہا تھا. جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی کہ کہاں سے آئے تو وہاں کا پردھان تھا، وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں. کسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا. اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ. وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی مانا نہیں ہے. ہاں جمعیت علماء کی ہم گئے سپریم کورٹ میں، جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی ہی کا تھا سپریم کورٹ. مجھے تو بہت خطرہ ہے ان کا ہوگا کیا. 40 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ، یہ کہاں جا کے بھیک مانگے؟ مکان خرید سکتے ہیں، نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. کیا